الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار محترم جناب حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک زبردست موضوع لے کر آئے ہیں نماز کے بارے میں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج نماز کے موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ زیادہ تر نماز سے ہم لوگ ایک نماز چھوڑتے ہیں اور دوسری نماز چھوڑتے ہیں، آخر کار ہم اس مقام یا اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں ساری ہم سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور آخر کار ہم اس محض یا اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی ہم سے نکل جاتی ہے اور ہم بالکل اس پر کوئی غمگین بھی نہیں ہوتے اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ تو قرآن مجید کی آیات میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو جاتے ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور وہ ان کے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان قریب وہ گمراہی پڑ گئی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز فجر یا عصر، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو ہو عاجزی کے ساتھ۔ یہ چند آیاتیں آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کی ہیں نماز کے بارے میں، خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ان میں زیادہ تر سستی کی جاتی ہے اور نہیں پڑھتی، نمازوں کے پابندی کا۔ دوستو، نماز فجر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری نیند کی وجہ نہیں بلکہ جو تم پورے دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردنوں کے تو ہاتھوں کے ہتھکڑیاں اور پاؤں کے بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ یعنی پورے دن جو تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمہارے گردنوں کا توق، تمہارے ہاتھوں کا ہتھکڑیاں اور تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے نماز سے آپ غافل ہیں۔ جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑو گے اسی طرح رہو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے موٹے گناہ دن میں جتنے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ گناہ انسان کے دل پر مہر لگا دیتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اسی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ ہم کرتے ہیں، آخری گناہ اس مقام یا اس مرتبہ تک پہنچا دیتے ہیں انسان کہ وہ نماز چھوڑنے لگتا ہے، دین کے کام چھوڑنے لگتا ہے، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے موٹے گناہوں سے بچتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی اور پابندی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔